اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من الصرار. من تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال: فإنهم غير ملومين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المومنون کی ان آیات مبارکہ کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو سکون سے، تواضع سے، عاجزی سے، تضرع سے ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری صفت کا بیان فرمائی تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ہر لغو، اس میں شرک بھی آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، ہر برا کام، اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات کیا تھی؟ والذین هم للزکاة فاعلون، چاہے زکات مال ہو یا زکات نفس۔ زکات مال ہو تو جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ہر سال کے بعد ادا کرتے ہیں، اور زکات نفس کا معنی یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کی چوتھی صفت بیان فرمائی: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کی، حرام سے بچانے والے، کہ میرے مومن کی صفت یہ ہے کہ جس چیز کو میں نے حرام کیا، زنا حرام ہے، وہ زنا سے بچنے والے، لڑکوں سے بدفعلی لواطت حرام ہے، وہ لواطت سے بچنے والے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کے قریب نہیں جاتے مگر وہ جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا ہے، تو ہر حرام سے بچنے والے ہیں۔ اور صحیح معنی میں جو اللہ نے حلال کیا ہے صرف اسی کے قریب جاتے ہیں۔ تو مومن کی سب سے بڑی صفتوں میں یہ بھی صفت ہے کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، مرد ہو یا عورت، یعنی گناہوں سے بچنے والے، زنا سے بچنے والے، لواطت سے بچنے والے۔
حلال میں صرف دو چیزیں رکھی، ایک بیوی اور ایک باقی، اس کے علاوہ باقی ہر طریقہ حرام۔ اس لیے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے، یعنی اپنی بیویاں جو ان کی صحیح معنی میں نکاح کے اندر حلال بیوی ہے، او ما ملکت ایمانہم جو ان کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی جو جنگ جہاد کے بعد مال غنیمت میں باندھی اس کے حصے میں آئے، ومن تعاطى ما حلہ اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اگر وہ حلال کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس پہ کوئی ملامت نہیں، یعنی اس کی باقاعدہ بیوی ہے، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، کیونکہ اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے کیوں حالات ہیں، بعض آدمی میں طاقت زیادہ ہے، شہوت زیادہ ہے، ایک بیوی اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یا اتفاق ہے کہ بیوی شادی تو کی ہے لیکن بیوی بیچاری مریض ہے، بیمار ہے، اب اس نے دوسری شادی، اللہ نے اس کے لیے حلال کا راستہ بند نہیں فرمایا، یعنی حلال پر عمل کرنا جو ہے وہ اس کے سوا باقی جتنے راستے ہیں سب حرام ہیں۔ اس کے بعد اس لیے اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی غیر الازواج والإماء، جو بیوی اور باندی کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ بالکل تجاوز کرنے والے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی معتدون، حد سے نکلنے والے۔ بس اللہ نے اب 2 چیزیں حلال کی ہیں، بیوی یا باندی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ باندی کا تو اب مسئلہ ہی تقریباً ختم ہے، ہاں کہیں اگر جہاد ہے اور جہاد بھی کافروں سے ہو رہا ہو، یہ نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، جہاد ہمیشہ اصولی طور پر جہاد کے شرائط ہوتے ہیں اور جہاد کے احکام ہوتے ہیں، اور اگر وہ کافروں کا مال ملے گا تو مال غنیمت ہوگا، اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ مال غنیمت شمار نہیں، اور وہ بھی اپنا باندیاں بنیں گی اور وہ امیر المومنین تقسیم فرما دیں۔ باقی مومنوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، قتال ہو جائے تو یہ تو نہیں کہ پھر ان کی لڑکیوں کو بھی بندہ باندی بنا لے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک هم العادون۔ وقال ابن جریر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد قتادة ان امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله وما ملكت أيمانهم، فأتى بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم، هذا أصل غريب منقطع ذكره الجوي تفسير أول سورة المائدة وهو هنا عليك، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت نے اللہ کے قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے عمل کیا کہ اللہ نے آپ پر باندی حلال کی نا، اس نے کہا جب ماں ملکت ایمانہم حلال ہے تو جو میرا غلام ہے لہٰذا میں اس کے ساتھ بھی جماع کرا سکتی، وہ بھی مجھ پر حلال ہے، وہ بھی تو میرا مل کے یمین ہے نا۔ تو حالانکہ یہ حکم تو اللہ نے رجال کو دیا تھا نہ کہ نساء کو دیا تھا، تو اس نے اللہ کے قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس نے بہرحال قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کیا، غلط تفسیر کر کے یہ عمل کر بیٹھی ہے، تو بہرحال آپ نے اس غلام کو بھی سزا دی اور عورت کا سر جو ہے اس کا وہ بھی منڈوا دیا، اور ساتھ حکم بھی دے دیا کہ آج کے بعد تم ہر مسلمان مرد کے لیے حرام ہو، آئندہ تمہارے لیے تم سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تم نے قصد کیا ہے حرام کے لیے اب تمہیں جزا دینی چاہیے کہ تمہارے لیے حلال بھی بند کر دیا۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا اصل غریب منقطع، اور اس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المائدہ کے اول میں ذکر کیا ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ اس آیت پہ ذکر کرتے
وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا عَلَى الرِّجَالِ، حضرت عمر نے مردوں پہ حرام کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس نے قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہوئے جو حاصل کرنا چاہا تھا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ واللہ عالم۔ وقد استدل الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی وافق على تحریم الاستمناء بالید بهذه الآیۃ الکریمۃ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ باقی ائمہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت ضائع کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے صرف دو راستے رکھے ہیں اپنے شہوت کے پورا کرنے کے لیے، یا بیوی ہو یا باندھی، تیسرا تو راستہ ہی نہیں۔ تو اگر وہ ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو وہ حرام۔ ہاں بعض ائمہ نے خاص حالات میں کہ ایک آدمی اللہ معاف کرے ایسے حالات کا شکار ہو گیا کہ اب اس کو اپنی جان پہ زنا کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر اس نے ہاتھ سے اپنی شہوت کو ضائع کر دیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اس نے یہ عمل۔ لیکن وہ تو حالات ہے نا کہ اگر ایسے حالات ہوں، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ تو بہرحال ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ اپنے ہاتھوں سے شہوت کو مٹاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو حاملہ کر دیں گے، ہاتھوں کے اندر حمل ہوگا تاکہ دنیا دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا۔ اور ویسے بھی طبی طور پہ یہ انتہائی خطرناک اور مضر مصیبت ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، تو اگر کوئی ہاتھ سے کر رہا ہے تو بحاظ الثنی خارج من هذین القسمین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دو چیزیں حلال ہیں، یا بیوی یا باندھی، اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ حرام ہے۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ وقد استانسوا بحديث رواه الامام الحسن بن عرفة في جزء المشهور قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جابر الصالح بن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم العابدين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفائل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره۔ هذا حديث غريب والصادق في من لا يعرف حالته والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن بن عرفہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ اس میں غرابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر نہیں فرمائیں گے، مانا نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ورنہ اللہ کے آگے تو ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لا ينظر اللہ الیہم، اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے، ولا یجمعہم مع العاملین، اور نہ ان کو اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے، وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ، اور ان کو جہنم میں پہلے داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کریں گے، إِلَّا أَن يَتُوبُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں سچے دل سے، وَمَن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جتنا بڑا گناہ ہو لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ 7 بندے کون ہیں؟ الناکح یدہ، جو اپنے ہاتھ سے شہوت مٹاتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں فرمائے، والفاعل والمفعول به، اور جو مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں، لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی آمد میں نظر نہیں فرمائیں گے، اور ان کو جہنم میں اول داخلین کے ساتھ داخل فرمائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ زانی کو تو کوڑے لگائیں گے، لیکن اگر وہ لڑکوں سے بدفعلی کرے فرمایا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔
اور ایک روایت میں حضرت علی فرماتے تھے قتل کر کے بھی آگ لگا دو دونوں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرے، فاعل اور مفعول دونوں یعنی کرنے والا کرانے والا دونوں کو کسی اونچے پہاڑ پہ پہاڑ نہ ہو تو مسجد کے مینار سے گراؤ نیچے اور اوپر پتھروں کی بارش کرو، تاکہ وہی سزا دو جو اللہ نے قوم لوط کو سزا دی. یہ سب سے بڑی عذاب ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر وہ لڑکے سے ایسی حرکت کرے یا بیوی سے ایسی حرکت کرے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. بعض لوگ نعوذ باللہ اپنی بیویوں سے بھی غلط حرکت کرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ملعون من اتی فی دبر امرأتہ، حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. فاتو ہر سکم جو تمہاری کھیتی ہے جہاں سے اللہ بچہ پیدا فرماتے ہیں، باقی راستے جو ہیں استعمال کرنا اللہ نے منع فرمایا اور حرام فرما دیا. اور اس طرح فرمایا کہ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی جو ہے اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. وَالضَّارِبُ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کو مارنے والا، حتیٰ یستغیثا، کہ والدین دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایسے بندے پہ بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. کیونکہ والدین کی بد دعا جو ہے وہ بندے کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان بچے اور بچی کو اپنے والدین کی فرما برداری نصیب، اللہ نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. والدین کی نافرمانی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور فرمایا والموذی جیرانہ حتی یلعنوہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا کہ ہمسائے گھر میں بیٹھ کے لعنت کرے، یار کتنا برا آدمی ہمیں عذاب میں ڈال دے، ہمیں پریشان کر دے، ایسے آدمی پر بھی اللہ نظر نہیں فرمائے. وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ، اسی طرح کوئی آدمی ہمسائے کی عورت سے زنا کرتا ہے. زنا تو زنا ہے لیکن ہمسائے کا بھی شرم نہیں کر رہا. ہمسائے کے تو حقوق ہوتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی عزت کے پہرے دار بنو، ان کے محافظ بنو، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، نہ کہ تم الٹا ان کی بیوی، ان کی بہن، ان کی بیٹیوں میں نظر رکھو. تو اس لیے حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں میرے محبوب دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصانی جبریل، فرمایا جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے جیران ہمسائے کے بارے میں اتنی دفعہ مجھ کو وصیت کرتے ہیں. فرمایا فخفت ان یورثہما، میں تو ڈر گیا کہ شاید اللہ ہمسائے کو ہماری جائیدادوں کا بھی وارث بنا دے. یعنی اس لیے عربوں کا محاورہ ہے الجار جار ولو جار، کہ ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے ظالم بھی ہو، چاہے برا بھی ہو، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے. ہمسائے کے حقوق کا آدمی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسناد فی من لا یعرف، اس کی سند کے اندر ایک راوی ایسا ہے جو معلوم نہیں، مجہول ہے. وقولہ والذی، اب یہ اور صفت آ گئی، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اذا اؤتمنوا بخونوا ويؤدونها الى اهلها. اللہ نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو خیانت نہیں کرتے. یاد رکھو ایک ہے امانت، ایک ہے قرضہ. قرضہ تو کسی حال میں معاف نہیں ہوتا نا. ایک امانت ہے کہ میں نے کہا جی چیز میری امانت رکھ لے، اچھا خدا نہ کرے وہ ضائع ہو جائے تو امانت کی زمان نہیں ہوتی. قرضہ تو ہر حال میں دینا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی ضائع ہو. یہ نہیں کہ وہ سارا گھر تو محفوظ ہے صرف آپ والی چیز ضائع ہو گئی ہے، تو یہ تو پھر اللہ تو جانتا ہے نا، خدا کے آگے تو کوئی نہیں چھپ سکتا. تو امانت میں اچھا اسی لیے المجالس بالامانات، امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی بلکہ دوست آپس میں بیٹھے ہو جو باتیں مجلس میں ہو رہی ہیں یہ بھی امانت ہے کہ اس کو باہر نکالو. بھائی یہ بات تمہاری اور میرے درمیان میں ہے تو بس اپنے تک محدود رکھو، اس کو باہر کرنا جو ہے یہ بھی خیانت ہے. جیسے مال کی خیانت ہے اسی طرح خیانت. ہاں اگر ایسی بات ہو تو اس سے پوچھ لے کہ بھائی کیا تمہاری یہ بات میں اور جگہ کر سکتا ہوں. اگر وہ اجازت دے دے تو پھر نقل کر سکتے، اگر اجازت نہ دے تو پھر امانت ہے، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے پھر کسی اور کو کیوں بتا دیا.
اس لیے فرماتے ہیں اذا اؤتمنوا لم يخونوا، جب ان کو امانت رکھی جائے خیانت نہیں کرتے. وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا أَوْفُوا بِذَلِكَ، اور جب کسی سے وعدہ کریں، جب کسی سے معاہدہ کریں، جب کوئی معاملہ کریں، عہد کریں، عقد کریں، اس کو وفا کرتے ہیں. لا کصفات المنافقین، ایسا نہیں جیسے منافقوں کی عادتیں اور ان کی صفتیں ہیں. الذین قال فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ دیکھ لو، جس میں ایک نشانی پائی جائے تو سمجھو 1/3 حصہ وہ بھی منافق ہے. اگر 2 پائی جائیں تو اس کا مطلب 1/2 حصہ، اور 3 پائی جائیں سمجھو وہ بھی پورا منافق ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق تھے. کیا مانا کہ ظاہر میں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اندر سے کافر تھے. ہمارے دور میں جو منافق ہیں یہ عمل کے منافق ہیں تو سارے مسلمان، لیکن عمل وہ کر رہے ہیں جو منافقوں کے عمل ہیں. اب منافقوں کے عمل کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اب خود اندازہ کر لو کہ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ اگر ہم بولتے ہیں تو منافقوں کی ایک علامت ہمارے اندر آ جائے. اگر ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو اب دونوں آ گئے. اگر ہم اس کے بعد امانت میں خیانت کر رہے ہیں اب تینوں صفتیں آ گئی. تو مومن کی صفت یہ ہے کہ بات کرے تو سچی کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور اس وعدے کو نبھائے اور سمجھے کہ وعدہ جو ہے مجھے قیامت کے اندر اس کی جواب دہی کرنی ہے. اس لیے فرماتے ہیں والذین هم علی، اب آخری صفت بیان فرمائی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون ای یواظبون علیہا فی مواقیتها کما قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پہلی آیت کیا تھی؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب پھر ختم فرما رہے ہیں کس پہ؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. تو معلوم ہوا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جب صفتیں بیان فرمائی، پہلے بھی نماز آخر میں بھی نماز. لیکن پہلی صفت کیا تھی؟ کہ نماز کے اندر سکون ہے، خشوع ہے، کہ جب اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر توجہ نہیں، پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو جب یہ یقین ہو تو پھر آدمی کیسے نظر ہٹا سکتا ہے؟ اور ایک ایک حرف پہ غور ہو، ایک ایک تسبیح پہ غور ہو، اور سجدے کا، رکوع کا، تشہد کا، قیام کا. اب یہاں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. حفاظت کا کیا معنی؟ یعنی نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور نماز کے پورے شروط و ارکان جو ہیں وہ پورے ادا کرتے ہیں، ٹکریں نہیں مارتے. منافقوں والی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ مومن والی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے گویا کہ دین کا ستون ہے. حدیث میں آتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جیسے ستون پہ خیمہ کھڑا ہے، فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو پابندی سے صحیح معنی میں قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو گرایا اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے. تو نماز اتنی اہم چیز ہے، اس لیے حکم ہے کہ صلاۃ جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑنے والی چیز نماز ہے. جب نماز نہ ہوئی تو گویا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو بس بندہ کیا ہے؟ پھر بندہ تو ختم، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور ان کے دیگر ہمنوا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ دین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ بالغ ہے، عاقل ہے، مرد ہے یا عورت، اگر ایک نماز عمدن
جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اب خود اندازہ کریں پھر کیا حال ہوگا. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی حالت میں مر جائے، فرمایا لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کافر ہے. اس کا کیا تعلق ہے کہ کافر پہ جنازہ تھوڑا ہوتا ہے؟ نہ کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں اچھا اسی طرح یاد رکھو، اگر میاں بیوی ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا، نکاح ختم. جب کافر ہو گیا تو کافر سے تو مسلمان کا نکاح ہو نہیں سکتا. جب نکاح ختم ہوا تو آئندہ اولاد جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اولاد بھی زنا ہوگی. اب خود اندازہ کر لیں اور ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے محلوں پہ غور کر لیں کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کتنی ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں جو نمازیں پڑھتی ہیں گھروں میں. فیشن ہے، میک اپ ہے، سنگار ہے، ساری رات ڈش پہ، فلموں پہ، ٹیلی ویژن پہ، اور غلط رسائل جرائد، بس اسی کے چکر میں ہیں. اور 2 بجے رات کو سوئیں گے اور دن کے 11 بجے اٹھیں گے. اس کے بعد کیا فکر ہے؟ بھی نہانا ہے اور سنگار ہے اور میک اپ ہے اور لباس ہے، اور شام کو پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا ہے اور سیر ہے اور تفریح ہے، سمندر کے کنارے ہیں، یا جا کے کسی کلب میں ڈانس ہے. یہ چیزیں ہیں. کیا نماز، کیا روزہ، کیا قرآن. ہاں بس یہ ہے کہ میلاد کر لیں گے. جب سال میں 1 دفعہ میلاد کر لیا تو نمازوں کی کیا ضرورت. اچھا رجب شریف آ رہا ہے، 27 رجب کو 2-4 دیگیں پکا کے تقسیم کر دیں گے. جی سبحان اللہ، معراج شریف کی رات ہے. معراج میں تو حضور نماز رہے تھے، تم نماز تو پڑھتے نہیں، معراج کیا بنا رہے ہو؟ معراج کی رات جو فرض ہوا ہے وہ تو نماز ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ بھی خدا کو نہیں، آدم کو. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو قیامت تک ملعون بن گیا. اور تم 5 دفعہ نمازیں نہ پڑھو دن میں، تم اللہ کے بڑے پیارے ہو. او جی چھوڑو جی، جنت کوئی مولویوں کے ہاتھ میں ہے، مولوی والا ٹھیکیدار ہے. نہیں، مولوی تو ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ ورنہ نہ مولوی کے پاس جنت ہے، نہ مولوی بیچارے کو خدا اپنا پتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. لیکن آخر یہ سارا قرآن، ساری حدیثیں، فرمان رسول. اور اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مومنین ہیں اور وہ جناب بڑا رو کے ذاکر جناب چیخ کے بتائے گا کہ حضرت حسین نے آخری وقت میں بھی نماز پڑھی ہے، لیکن خود نہیں پڑھتے. اور جی آپ کے سر کو جب انہوں نے سانگ پہ چڑھا دیا تو وہاں بھی وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور یہ بدبخت آرام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتا. اب ایسے کہنے سے کیا یعنی تم ڈرامہ کر رہے ہو اللہ سے یا اللہ کے رسول سے؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بھئی ہم کس سے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تقریریں کریں اور بڑے لہرا کے قرآن پڑھیں اور جناب بڑا کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ شکل صورت حضور والی ہے، نہ لباس حضور والا ہے، اور بس کالی کملی پہ جان قربان ہے لیکن کپڑا انگریز والا پہنوں گا. یہ کون سا دین ہے خدا کے لیے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح. اور جی حضور پہ مدینہ منورہ اور سب روزے پہ صحیح میرے بچے میری جان قربان ہے، لیکن روزے پہ آؤں گا شیو کرا کر. مجھے نہیں سمجھ آتا بھی کس کی کیا ڈرامہ ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو.
اللہ کو, اللہ کے رسول کو, کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو آپ؟ دیکھو نا, اس سے سیدھی بات کرو بھی ہم مسلمان نہیں ہیں, بس ختم ہو گئی بات. اور اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑھا ہے تو اب آپ پابند ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں, نہ پڑھیں. کوئی جبر نہیں, لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں کہ ڈنڈا لے کے آ جائیں کلمہ پڑھو, نہ پڑھو. لیکن اگر کسی ملک میں جا کے تم اپنی عقل سے, ہوش و حواس سے وہاں کی نیشنلٹی قبول کرتے ہو تو پھر ان کے قانون بھی ماننے پڑیں گے. تو اگر ایک ملک کے قوانین کا پابند ہونا پڑے گا تو تمہیں اللہ کے رسول کے قانون کی کھلی چھٹی ہے کہ شکل انگریز والی, لباس انگریز والا, کھانا انگریز والا, عادات انگریز والے, اٹھنا بیٹھنا انگریز والا. ویسے سبحان اللہ جی, حضور پہ جان قربان. پتہ نہیں یہ کیسی جان قربان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ بس یہی ہے کہ فریاد کر سکتا ہے, اللہ کے آگے بھی اور بندوں کے آگے بھی چیخ سکتا ہے. باقی ماننا نہ ماننا تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے نا جی. کہ ایک طرف تو یہ اعتقاد ہے کہ حضور پاک تو بڑی شان ہے, کہتے ہیں پیر مرشد بھی قبر میں سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ ہے تو روضہ رسول اللہ پہ تازہ شیو کرا کے جا کے جرت سے کھڑے ہونا. بڑی بہادری کی بات. عاشق جو تھے نا, پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے مولانا روم؟ کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کہتا ہے میرا مدنی تیرا نام لیتے ڈرتا ہوں کہیں میرے گندے منہ سے تیرا پاک نام کیسے نکلے. میرا منہ گندا ہے, 1000 بار بھی میں عرق گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں محمد عربی کا نام لوں. وہ تو نام لینے سے ڈر رہا ہے اور تم تو شکل کافروں کی بنا کے سامنے کھڑے ہو. بڑا حوصلہ ہے بھائی, بڑی ہمت ہے, بڑی بہادری والی بات ہے. ورنہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ تو بڑا ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے گستاخی والی شکل بنا کے اللہ کے دروازے پہ جائیں, جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں, ملتزم پہ چہرہ لگائیں اور قیامت میں اللہ کا کعبہ بھی گواہی دے کہ مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے داڑھی منڈوا کے مجھے آگے چہرہ لگایا تھا. اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز فرض یہاں پڑھے, سنت ادھر پڑھو, نفل ادھر پڑھو, تاکہ ہر ٹکڑا قیامت میں گواہی دے. تو جس جگہ منہ لگاؤ گے وہ جگہ گواہی نہیں دے گی. چلو آپ ایسا کریں کہ جیسے ویسے ڈرامہ کر رہے ہو نا اللہ رسول سے, 15-20 دن جو عمرے پہ آتے ہیں, یہ 15-20 دن بھی ڈرامہ کر لیا کرو. لباس مسلمانوں والا پہن لیا, شیو نہ کرائی, تھوڑی بہت ہی داڑھی بڑھ گئی, چلو 15 دن یہ ڈرامہ بھی صحیح. کیوں ڈرامے کے عادی ہو گیا نا, رات دن ڈرامہ دیکھتے ہو, عادت ہو گئی. انا للہ و انا, اس لیے اللہ نے اب دوبارہ اللہ حکم دے رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یحافظون کا کیا معنی؟ مفسر فرماتے یواظبون علیہا فی مواقیتها, نماز کے اوقات میں پوری پابندی سے ادا کرتی ہیں. کما قال ابن مسعود سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الامر یحق الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم رحمت جو جہاں سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے اللہ کو؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. قلت ثم ایو, اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا بر الوالدین, اپنے والدین کی بھلائی, احسان, فرما برداری. قلت ثم ایو, قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اخرجہ فی الصحیحین وفی مستدرک الحاکم قال الصلاۃ فی اول وقتها,
کہ نماز کو اپنے اپنے اوقات میں بلکہ اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو نمازی بنا دے، اور اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اور برائیوں سے موڑ دے. کہتا جی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گروپ ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ جتنے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں. شیطان ہی ان کو ادھر لگاتا ہے. ویسے ایک پارٹی ہے یورپ میں جو اپنے آپ کو شیطان کی پارٹی سمجھتی ہے، حزب الشیطان ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارا تصرف جو ہے دنیا میں سب شیطان کر رہا ہے. ایسی پارٹی بھی ہیں، لیکن جو بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے یہ سب شیطان کرا رہا ہے. وہ شیطان ہی کی تو پارٹی ہے. آدمی کی قضا نمازیں رہتی ہوں، اس کی نفلی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ بات نہیں کہ قبول نہیں ہوتی. من علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تیرے ذمے قضا نمازیں ہیں تو نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو. ایک تو تمہیں ثواب بھی فرض کا ملے گا، اور ایک جو تمہارے ذمے ہے جب اللہ نے ہمت قوت صحت دی ہے تو قضا کرو. کیونکہ حضور پاک کی نماز جب قضا ہو گئی تو آپ نے باقاعدہ قضا پڑھی. اگر میری والدہ بیمار ہے، ان کو میں طواف ویل چیئر پہ کراؤں اور صفا مروا، آپ اپنی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بھی ادا ہو جائے گا. آپ بھی تو چل رہے ہیں نا ساتھ. جن لوگوں نے وصیت کی ہے کہ ہمارے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے فقہا اجازت دیتے ہیں. وصیت نہیں کی ہے آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. اگر حالت احرام میں بیگ کے اندر سوئی تھی، سوئی ہاتھ میں چبھ گئی اور خون نکل آیا، کوئی بات نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ احرام میں خون نکل آیا تو اور خون دم بھرو. داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور اس کا بار بار منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے. اگر احرام کی حالت میں نماز قضا ہو گئی تو قضا کے لیے احرام کیا فارغ ہو گیا، بس نماز قضا کرو. نماز کے لیے احرام کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیوی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گئیں. اب عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. خواتین احرام میں کپڑا آگے لٹکا دیں کہ گھونگھٹ ہو، چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے. صفا مروہ میں حالت احرام میں چمڑے کے موزے پہن لیں، بالکل احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے. عمرہ کرنے کے بعد میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جدہ گیا تھا. جدے سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے. اگر ایک عورت کو باقاعدہ ماہواری نہیں آ رہی لیکن خون کا دھبا لگ جاتا ہے، یہ بیماری ہے، غسل کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے. میرا 15 سالہ لڑکا حادثے میں انتقال کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو صبر دے. اور ہمارے بڑے بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، شیخ طہا، ان کے بھی کل بیٹی کا اور ان کے داماد کا بڑا زبردست حادثہ ہوا جس میں 11 آدمی فوت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم
اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. میری بیٹی کو 2 سال سے کینسر کی بیماری ہے، علاج کر رہے ہیں. میرا بھائی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب کی حد تک تو اس بیماری کا کہتے ہیں علاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے آگے تو علاج کیا ہے، وہ جب چاہیں شفا دے دیں. تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ تم زمزم جو ہے نا، یہ جتنے دن مکے میں ہے، مدینے میں ہے، پھر ساتھ جاؤ تو کیا ہے 10-15 ڈبے ساتھ لے جائیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال زمزم پلائیں بھی اور اسی جگہ پر زمزم لگائیں بھی، اور خود یا ماں باپ بھائی جس کو موقع ملے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں، اور یقین کامل رکھیں اللہ قادر ہے کہ ان سب بیماریوں کو اڑا دیں. اذا مرضت فہو یشفین، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے، احرام کی نیت تھی، ہم نے ڈرائیور سے بھی کہہ دیا، اللہ عالم وہ بھول گیا یا عمدن اس نے تجاوز کیا، لیکن جب ہم مدینے سے 150 کلومیٹر آ گئے تو پھر ہم نے احرام باندھا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ نے ذل حلیفہ سے تو نہیں باندھا، لیکن جوحفہ سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا ہے. تو جوحفہ بھی میقات ہے، لہذا آپ دم سے بچ گئے، عمرہ بھی آپ کا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اللہ کے بندے ڈرائیوروں پہ نہ رہا کرو. تم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھ لیتے، بات ختم ہو گئی. اترنا اور 2 رکعت پڑھنا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہوتا. وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دیتے، لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک. نہیں روکتا گاڑی، نہ روکے. بارہ ربیع الاول کو جو لوگ میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، یہ اگر دین ہوتا نا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، حضرت عمر مناتے، حضرت عثمان، حضرت علی، حسن حسین مناتے. یہ بدعت ہے. حضور کے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مظفر، اس نے یہ بدعت نکالی تھی. کہتے جی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم ہرگز بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، مانا قلبی دل کا انصاف، کیونکہ دل اللہ جدھر چاہے زیادہ موڑ دے. اگر انصاف بالکل نہ ہو سکتا تو 4 کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کو سمجھا کرو. مانا یہ ہے کہ عدل انصاف ظاہری کے ہم پابند ہیں، قلبی تو ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ بیچارہ کو بیوی سے ڈرا ہوا ہوگا نا، اس لیے قرآن سمجھا رہا ہے. کہتے جی کہ آج کل ایک ڈیجیٹل قرآن چھپا ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. حجر اسود کے سامنے جو پٹی ہے، میرا بھائی اصول یاد رکھو کہ جب طواف شروع کرو آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا کندھا جو ہے حجر اسود کے کنارے کے برابر ہو. بس پٹی کی ضرورت ہی نہیں، نہ دیکھیں. کل یہ چوڑی پٹی بھی نہ رہے پھر کیا کریں گے؟ نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، نیت دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر کہہ دے استحضار کر لے تو کوئی حرج نہیں. جیسے حج میں نہیں کہتے لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک. نکاح میں نہیں کہتے عجب تو قبل تو. یہ معنی یہ ہے کہ محل نیت جو ہے وہ دل ہے. 12 ربیع الاول کو دیگیں پکانا، 11ویں پر سب بدعات ہیں. میرا دوست ہے شیعہ ہے، کلمہ بدل دیا ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو. غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر مسلمان غریب نہ ملے دنیا میں تو پھر دے سکتے ہو.
مجھ سے 10 سال کے لیے 1000 روپے، 1000 روپے لیے تو آپ 1000 روپے لیں گے، سونا دیں گے تو سونا لیں گے، دے روپے رہے ہو اور اس وقت جو سونے کی قیمت ہوتی ہے چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے، جو دو وہ لو۔ میرا بھائی، ہر دین والوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دیا کریں، ثواب اور برکت کی خاطر قرآن خوانی کریں، خود پڑھو، خوانیوں میں نہ رہو نا۔ تم قرآن خود پڑھو، سارے گھر والے بیٹھ کے روز قرآن پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ یہ جو تم نے خانیاں بنا ڈالی ہے نا، کہیں خانیاں ہیں، کہیں 11ویاں ہیں، کہیں 12ویاں ہیں، کہیں 13ویاں ہیں، یہ بدعت کا عذاب بنا دیا ہے تم نے۔ قرآن پڑھو، گھر میں بیٹھو، سارے رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو آؤ قرآن پڑھیں۔ تم تو قرآن کے لیے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے، ایک مدرسے کے طالبوں کو بلاؤ، 10-10 روپے پکڑاؤ، قرآن ختم ہو گیا۔ وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح خیرات مانگتے ہیں، دعا اللہ پاک۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ نماز اس کی تنخواہ طے ہوئی تھی، پتہ نہیں 200 یا کیا، تو جب وہ جانے لگا تو انہوں لوگوں نے تنخواہ اس کو آدھی دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میری تنخواہ 1000 روپے بنتی ہے، تم 500 کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس ہمارے پاس ہے یہی، اور پیسے نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو اس نے کہا اچھا چلو میں یہ تو لے لیتا ہوں، لیکن لوگوں کو بتا دینا کہ جتنا عرصہ میں نے نمازیں پڑھائی ہیں وہ دوہرا لے، میں بھی بغیر وضو پڑھاتا رہا ہوں۔ تو یہ جو تم قرآن خوانیاں کرواتے ہو نا، وہ اسی طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد من شاء اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس مالک الناس، قرآن ختم، ختم صغیر، ختم کبیر، آگے حلوہ اچھا تو ختم کبیر، آگے دال رکھ دو، اگر ختم پڑھے نا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو مولوی کو بلاؤ، خالص باجری کی روٹی ہو، کھٹی لسی کی بنی ہوئی دال ہو، آگے رکھو، کہو جی حضرت ختم کبیر پڑھو۔ اگر وہ ختم پڑھ دے تو جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دے دینا، غصہ نکال دینا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور دال پہ نہ پڑے تو مانا پھر حلوے شریف کا ختم ہوا نا، ختم اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا۔ تجربہ کر لو۔ اچھا ایک بات سنو کہ کبھی مولویوں نے، جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں جمعراتوں پہ، ختموں پہ، کلخانی پہ، ان کے باپ دادا جو مرے ہیں، ان کو بھی انہوں نے خود بھی تمہیں کبھی جمعراتیں کھلائی ہیں؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں سچی بات، کسی مولوی کی جمعراتیں ساتھ آپ نے کھائی ہیں؟ ہاں جی، کیوں؟ ان کو پتہ ہے نا حرام ہے، میں پیسے حرام کیوں کروں؟ وہ تو لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے نا۔ اگر اللہ کے کعبے میں آپ کو کبھی انہوں نے بلایا ہو کہ جی میرا باپ مر گیا ہے، آج کل شریف ہے اور جمعراتے ہیں، آپ تشریف لائیں، محلے والوں کو اکٹھا کر کے کھلائیں، مجال ہے جناب؟ پاگل ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ حرام ہے، میں کیوں حرام کروں اپنے پیسے؟ کہتے ہیں جی قرآن پاک کا ہر حکم ہم پہ فرض ہے۔ ہاں جی، ورنہ تو تمہارا حکم فرض ہو گیا، قرآن کا تو نہ ہوا کہ میں یہ مانتا ہوں یہ نہیں مانتا۔ اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، گھوڑا حلال ہے، ہاں جی حلال ہے بعض ائمہ کے نزدیک، بس اب یہی تم حلال کھاتے رہو بس، اور کیا ہے جی؟ بس 2 رکعت نفل نہیں پڑھی، نیت کر لی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میرے بعد چھوٹا قرآن جیب میں تھا، میں بھول کے حمام میں چلا گیا، استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو، کیونکہ تم نے عمدن گناہ نہیں کیا، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بھول گیا۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی جماعت ہو، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں ان کا ادنا خادم ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس کوئی بھی جماعت جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے،
کوئی بچوں کو بیٹھ کے قاعدہ پڑھا رہا ہے، بھائی ہم ان سب کے خادم ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی شکل میں وہ دین میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی غلطیاں ہر بندے میں بھی ہیں، ہر جماعت میں بھی ہیں، کون پاک ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے حالت حیض میں بیوی سے جماع کیا، دونوں توبہ کریں اور خیرات کریں، صدقہ کریں، اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ میں والدین کے لیے عمرہ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، بالکل کریں، اپنے لیے نہ بھی کرو، وہی تمہارے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ عمرہ کیا لیکن بال نہیں کٹوائے، بال بھی کٹواؤ اور دم بھی دو۔ مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے، 5 وقت روٹی کھانا فرض ہے۔ خدا کے بندے، جب میرے محبوب نے رکھی ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کے وقت کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ آپ یہ کریں کہ کوئی کتاب لے لیں، بہت ساری کتابیں اس موضوع پہ موجود ہیں، اور آرام سے پڑھ لیں۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، مکے میں کمرے میں احرام اتار کے کپڑے پہن لیے، یاد آنے پہ احرام باندھ لیا۔ اگر تھوڑی دیر پہنے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کپڑے پہن لیے پھر عمرہ ہی نہیں کیا تو دم پڑ گئی۔ اگر پہنے کپڑے ہی یاد آیا کہ میں نے تو احرام باندھنا تھا، پھر احرام باندھ لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ سفید بال آ جائیں تو موت کی علامت، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ موت کی علامت ہے، معنی یہ ہے کہ اب ڈرانے والا آ گیا کہ بھئی آخرت کی تیاری کرو۔ سفر کرتے ہیں تو قوالی لگی ہوتی ہے، قوالی نہ سنا کریں، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کریں۔ حضور کی طرف سے ایک وقت میں جب وہ مدینہ سے مکہ آئے تو ایک عمرہ ہوگا، کئی عمرے کا کیا معنی؟ اگر کسی کی جیب میں ناپاک چیز ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی، ناپاک کو دور کرے۔ میں جب پہلا عمرہ کیا تو گنجا ہوا، پھر مدینے گیا، واپس آیا تو ٹک لگائے۔ ٹک کس کو لگائے؟ بال تو تھے نہیں آپ کے، آپ تو گنجے ہو گئے تھے، بال کہاں تھے جو ٹک لگائے؟ آپ دوبارہ اس طرح بھی پھروائیں اور ایک بکری دم بھی ادا دیں۔ اگر کسی آدمی کو بچہ پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کرے، عقیقہ کرنا سنت ہے کہ 7ویں دن 2 بکرے لے کے ذبح کرے، پکا کے کھلائے یا کچے تقسیم کرے۔ ویسے اگر دوستوں کو مٹھائی بھی کھلا دے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں بال کٹنا بھول کے احرام کا کپڑا کھول دیا، پھر یاد آیا تو بال نہیں کٹائے، احرام کپڑا نہیں پہن، بال کٹا لیے، کوئی دم نہیں۔ لیکن آئندہ احتیاط کرو، عمرہ کرنے کے بعد جب طواف کر لو، صفا مروہ دوڑ لو تو احرام کی چادروں میں ہی بال کٹوانے ہیں۔ کہتے جی کہ عورتوں کا زمین پہ بازو بچھا کر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال حدیث موجود ہے کہ وہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین سے لگائے، وہ جو ہاتھ صرف ڈالنا ہے وہ منع ہوتا ہے۔ اگر ہم جدہ جائیں، سیٹ نہ ملے، واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی عمرہ کرنا بھی ضروری نہیں، اگر موقع ملے تو کر لو۔
میں ریاض سے آیا، مکہ سے بئی روڈ آ رہا تھا، احرام باندھا تھا، انہوں نے مجھے روک دیا تو میں نے پھر احرام اتار دیا، تو چوکی کراس کر کے پھر احرام باندھ لیتے۔ کہتا کہ جی پھر یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، اگر اسی احرام میں مسجد عائشہ چلے گئے پھر آ کر آپ نے عمرہ کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کپڑے پہن لیا اور 1-2 دن کے بعد جا کے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو دم پڑ گئی۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن وہاں سے احرام نہیں باندھا، ایک بکری دم ادا کر آئے، عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا تو کرنے کیا آئے تھے؟ اگر ایک عورت کو ماہواری باقاعدہ نہیں آتی لیکن روزانہ خون کا دھبا لگ جاتا ہے تو یہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، یہ حیض نہیں، اس میں بالکل نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ اگر وتر نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، سجدہ کرنا ہوگا، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ میں نے عمرہ باندھا مدینہ منورہ سے، مکے آ گیا، پھر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹہ گزرا، پھر یاد آیا تو احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو انشاءاللہ پر دم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی 5-10 ریال صدقہ کر دیں۔ جتنی دیر مسجد عائشہ سے عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر اگر آپ طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے۔ تعزیت کا سنت طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جا کے ان کے ورثاء سے کہیں کہ اللہ آپ کو اجر و ثواب دے اور صبر کی توفیق دے، عظم اللہ اجرکم، یا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جب آدمی آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے۔ دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں جی کہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بہرحال میں نے کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، اللہ عالم ان کو حدیث ملی ہو، نماز کی حالت میں بیت اللہ پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا، اولادنا، اولاد اولادنا، بناتنا، ذرياتنا، بيوتنا، اموالنا، اصحابنا عن كل سوء ومكروه، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللهم انا نسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطيب الطاهر المطهر المقدس، اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر تكون، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین میں مسجد اقصی میں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر میں ہر جگہ مسلمان جہاں جہاں بھی امتحان میں ہیں، ابتلا میں ہیں، یا اللہ ان مسکینوں کی مدد فرما، یا اللہ نصرت فرما، یا اللہ تیرے سوا تیرے نام لینے والوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، یا الہ العالمین اگر تو بھی مدد نہ فرمائے تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ امن و استقرار نصیب فرما،
یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، امن و استقرار اور استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ میرے مدنی پاک کے ماننے والے اور کلمے پڑھنے والوں کو دین کا سپاہی بنا دے، دین کا فدائی بنا دے۔ یا اللہ یا ربا یا غوثا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔